مسئلہ نمبر 430 ہے اذا کان الزوج عاجزا عن تأمین نفقۃ زوجتہ. پہلے مثال میں یہ بیان کیا کہ اگر شوہر جو ہے وہ کما نہیں سکتا، پہلے مرحلے پہ تو کمانا واجب ہے نہیں، اگر کما نہیں سکتا تو پھر جو ہے وہ کس کی طرف ہو جائے گا؟ زکوٰۃ اور خمس کی طرف، جو اس میں سہم فقراء ہوتا ہے اس کی طرف کیا جائے گا. سہم فقراء کی طرف بھی نہیں جا سکتا تو پھر استدانہ ہے اس کے لیے، قرضہ کیا مانگنا ہے. تو اگر یہ تینوں آپشن کیا ہے اس کے ناممکن ہو گئے، یعنی سہم فقراء، خمس اور زکوٰۃ میں سے وہ بھی نہیں ہے، اور کوئی قرضہ بھی نہیں دیتا، کوئی پیسہ بھی نہیں دے رہا، عاجز ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ وہ مسئلہ ہے کہ بیوی کیا کرے. ٹھیک ہے، تو بیوی کے پاس یہاں پہ اختیار ملتا ہے کہ وہ حاکم شرع کے پاس کیا رجوع کرے، اور حاکم شرع اسے کہے گا کہ تم طلاق دو. ٹھیک ہے، اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو پھر حاکم شرع کیا جاری کر دے گا؟ طلاق جاری کر دے گا. یعنی یہ صورتحال ایسی ہے کہ شوہر جب کمانے سے عاجز آ جاتا ہے تو بیوی بھی اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، حاکم شرع کا یہ حق ہے نا کہ اس کا گھر بسائے، وہ کہے کہ چلو بیوی کو استعمال کر، خرچہ میں دوں گا، زندگی اپنی خوشحال کر. حاکم شرع کے پاس دیکھے گا، حاکم شرع کی اپنی مرضی ہے، ظاہر وہ خود فقیہ ہے. حاکم شرع کے لیے فقیہ ہونا واجب ہے، تو خود فقیہ ہے. ہمارا فتویٰ صحیح کہنے کا فتویٰ تو نہیں سنے گا، وہ خود تشخیص کرے گا کیا میں نے کرنا. پیسہ ہوگا تو وہ دے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو نہیں دے گا. ٹھیک. تو اذا کان الزوج عاجزا عن تامین نفقۃ زوجتہ، اگر شوہر کیا ہے عاجز آ گیا اپنی بیوی کے نفقہ ادا کرنے سے، تامین یعنی ادا کرنا، اس کو پورا کرنا. اب امتنع من الانفاق علیہ ما قدرتہ، یا امتنع اس نے سیدھا انکار کر دیا کہ وہ اس کے اوپر کیا ہے خرچہ نہیں کرے گا، بیوی کو خرچہ نہیں دے گا، ما قدرتہ ہی، جبکہ اس کے پاس قدرت ہی موجود ہے. وہ کہے گا کہ میں جو ہے اس کا خرچہ پورا نہیں کروں گا. اس طرح کے یعنی دوسری صورت کیس ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ جی شوہر کیا خرچہ نہیں دے رہا، تو جاز لہا، تو پھر بیوی کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ اس کے لیے جائز ہوتا ہے کہ رفع امرہا الی الحاکم شرعی، کہ اپنا معاملہ کس کے پاس لے کر جائے؟ حاکم شرعی کی عدالت میں لے کر جائے، کہ جو پھر جو تفصیل اس کی گزر چکی ہے گزشتہ فصل میں، اسی کے مطابق وہ کیا کرے گا، اپنے اقدامات کیا کرے گا. اذا لم تحصل الزوجة على النفقة الواجبة لها كلا او بعضا كما او كيفا لفقر الزوج او امتناعه. اذا لم تحصل الزوجة، اگر شوہر کو حاصل نہ ہوا، ٹھیک ہے، بیوی کو نہیں ملا، کیا نہیں ملا؟ نفقہ واجبہ نہیں ملا. اللہ جو اس کے لیے نفقہ واجبہ دینا تھا وہ جو ہے وہ بیوی کو حاصل نہیں ہو سکا، دن گزرتے گئے اور اس کو نفقہ واجبہ کیا ہے نہیں ملا. کلن پورے کا پورا نہیں ملا، یا کیا بعض نہیں ملا، یا جو ہے وہ مل رہا تھا لیکن اس کی جو کمیت تھی، مقدار تھی، وہ تھوڑی تھی. ٹھیک ہے جی. او کیفن، یا اس کی کیفیت وہ والی نہیں تھی، کیفیت اچھی کیفیت میں دینا چاہیے تھا، وہ اچھی کیفیت میں نہیں مل رہا. مطلب جو اس کی شان بنتی ہے شوہر کی نسبت سے، اس کے مطابق کیا اسے خرچہ نہیں مل رہا. لفقر الزوج، یا تو شوہر فقیر ہو گیا، اب امتناع ہی، یا اس نے جو ہے وہ انکار کر دیا اس کی شان کے مطابق خرچہ دینے سے. تو صورتحال کیا ہوگا؟ فقہ کیا مسئلہ آئے گا کہ باقیہ ما لم تحصل منہا دینا فی ذمتہ، باقیہ دینا فی ذمتہ. تو ما لم تحصل، تو وہ خرچہ جو باقی ہے کہ ما لم تحصل منہا، کہ جو بیوی نے حاصل نہیں کیا، منہا اس نفقہ میں سے، جو اسے نفقہ میں سے حاصل نہیں ہو سکا، تو وہ سارے کا سارا کیا ہے جی باقیہ، باقی رہ جائے گا فی ذمتہ. یوں ہے باقیہ ما لم تحصل منہا، کہ جو بیوی کو اس خرچے میں سے حاصل نہیں ہو سکا وہ باقی رہے گا. کیسے باقی رہے گا؟ دینن فی ذمتہ، وہ شوہر کی گردن پہ بطور قرض کے کیا رہے گا؟ باقی رہے گا، جیسا کہ اس کی طرف پہلے بھی اشارہ ہو چکا ہے. فلو مات، اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ قرضے کا ثمرہ کہاں سے ظاہر ہوگا؟ وہ دے تو رہا نہیں ہے تو فقیر. کہتے ہیں کہ فلو مات، اگر وہ مر جاتا ہے تو اخرج من اصل ترکتہ کسائر دیونہ، تو پھر یہ جو قرضے ہیں وہ اس کے اصل ترکہ سے کیا نکالے جاتے ہیں. اصل ترکہ کی تعبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میراث تقسیم کرنے سے پہلے، یعنی یہ اس کو میراث نہیں کہتے، اس میں زمینیں بھی آ جاتی ہیں. بیوی کو جو ہے وہ زمین میں سے نہیں ملتا، لیکن جو قرضے ہیں وہ تو زمین میں سے دینے پڑیں گے، چاہے وہ قرضے کس کے ہیں، بیوی کے ہیں.
تو وہ زمین کیا ہے بیوی کو مل جائے گی بطور قرضوں کے، ٹھیک ہے، کیونکہ کیا اس کے قرضے کیا اتارنے. سائر دیون، جیسا کہ دیگر جو ہے وہ میت کیا ہے قرضے ہوتے ہیں، تو اس کا قانون بھی کیا ہے کہ وہ اصل ترکہ سے نکالے جاتے ہیں. تو ایسے ہی یہ جو نفقہ ہے اس کا، وہ بھی کیا اس کا اصل ترکہ سے نکالا جائے گا. ولو ماتت، اگر وہ بیوی مر گئی، یہ زندہ ہے، تو انتقل الی ورثتها، تو یہ جو باقی یعنی جو اس نے حاصل نہیں کیا تھا نفقہ جو باقی تھا، یہ کیا ہو جائے گا اس بیوی کے وارثوں کی طرف کیا ہو جائے گا منتقل ہو جائے گا. کسائر ترکتہا، جیسے کہ بیوی کا جو دیگر سامان ہے، جو اس کا باقی ترکہ ہے بیوی کا، وہ بھی اس کے وارثوں کو ملتا ہے. شوہر کو بھی کچھ حصہ اس میں ملتا ہے 1/4 حصہ، باقی کس کو ملتا ہے؟ بیوی کے جو وارث ہیں، اولاد ہے اس کو ملے گا، اولاد نہیں ہے تو اس کے جو بھائی ہیں فرض کریں ان کو ملے گا، جو میراث کے قوانین ہیں. تو اب یہاں پہ اس کے جو وارث ہیں وہ کیا کریں گے؟ مطالبہ کر سکتے ہیں اس کے شوہر سے کہ تم کیا کرو جی، جو یعنی تم جو ہماری خاتون تھی، بیٹی تھی یا ہماری بہن تھی، اس کا جو تم نے خرچہ پورا نہیں کیا وہ کیا ہمیں دو، تم مطالبہ کر سکتے ہیں. سواء، اس میں برابر ہے کہ طالبت ہو بالنفقۃ فی حینہ، کہ چاہے خاتون نے جو ہے وہ مطالبہ کیا ہو اس شوہر سے خاتون نے مطالبہ کیا ہو نفقہ کا، کب؟ فی حینہ، یعنی فی حین عدم الحصول، کہ اس صورت میں کہ جب اس کو نفقہ حاصل نہیں ہو رہا تھا، تو اس صورت میں کیا ہے اس نے مطالبہ کیا ہو، یعنی مانگ بھی رہی تھی باقاعدہ طور پہ، اور اس کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے تھے کہ وہ شوہر سے مانگ رہی تھی اور شوہر نے اس کا خرچہ پورا نہیں کیا تھا. اور سکتت عنہا، یا وہ کیا خاموش رہی تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ بیوی جو ہے وہ 2-3 سال خاموش رہی ہے، مانگا نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ بل بنا کے آپ دے دیں. ٹھیک ہے، یعنی ایسا ہوا ہے جو طلاق کے جاتے ہیں ان میں ایسا ہوا ہے کہ 3-4 سال ہو گئے تو شوہر نے کیا ہے خرچہ نہیں دیا یا صحیح کر کے خرچہ پورا نہیں دیا. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ پوری لسٹ بنائیں کہ جس گھر میں آپ کی جو شاہ نشان جو آپ کا گھر بنتا ہے اس کا کتنا کرایہ بنتا ہے، بجلی کا کتنا بل بنتا ہے، گیس کا کتنا بنتا ہے، کھانے کا کتنا بنتا ہے، کپڑوں کا کتنا بنتا ہے. تو اس نے سارا بنا دیا، لاکھوں میں تھا. اس کے شوہر کو دیا کہ یہ 3 سال جو ہے وہ آپ کا قرضہ ہے جو آپ نے کس کا ادا کرنا ہے؟ بیوی کا ادا کرنا ہے. تو وہ کیا کہ بیوی نے مانگا نہیں تھا. تو یہ کون سا آپشن ہے؟ سکتت عنہا، وہ خاموش رہی ہے، اسے مل نہیں رہا تھا لیکن وہ کیا خاموش رہی ہے، اس نے مطالبہ نہیں کیا. تو خاموش رہنے کی وجہ سے ساکت نہیں ہو جائے گا. آگے وہ بیان کریں گے کہ ساکت کرنے کے لیے باقاعدہ کیا ہے وہ الفاظ کا اور اظہار کیا ضروری ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ کہے کہ جو تم نے میرا خرچہ دینا ہے وہ میں تمہیں معاف کرتی ہوں. تو اگر اس کی زبان خاموش رہی ہے تو خاموشی کو یہاں پہ رضایت نہیں سمجھا جائے گا. نکاح میں رضایت سمجھا جاتا ہے لیکن یہاں پہ کیا نہیں سمجھا جائے گا. وسواء، اور یہ بھی کیا ایسے برابر ہے کہ قدر الحاکم کو اس نفقہ کی مقدار جو ہے وہ حاکم شہر نے مقدر کی ہو، باقاعدہ کیا ہے حاکم شہر نے معین کیا ہو کہ اتنا تم نے خرچہ دینا ہے، وہ حاکم بہا، اسی مقدار اور اسی نفقہ کے مطابق حکم لگایا وہ حاکم شہر نے. یعنی بیوی نے رجوع کیا حاکم شہر کی طرح، حاکم شہر نے اسے کہا کہ تمہارے اوپر اتنا خرچہ دینا واجب ہے، باقاعدہ وہ معین کر کے دیا مقدار. عملہ، یا حاکم شہر نے کیا ہے کوئی ایسا فیصلہ نہ کیا ہو، یعنی حاکم شہر کی عدالت میں کیس گیا ہو یا کیس نہ گیا ہو، یہ کیا بن جائے گا؟ قرضہ آٹومیٹیکلی شوہر کی گردن میں کیا ہے بنتا جائے گا. ٹھیک ہے، اگلے جملے بھی کیا ہیں بڑے اہم ہیں کہ وہ سواء عاشت بالعسر، چاہے وہ خاتون نے زندگی گزاری ہو مشکلات کے ساتھ، او انفقت ہی علی نفسها، یا جو ہے وہ مشکلات کے ساتھ زندگی نہیں گزاری بلکہ خاتون کے پاس اپنے پیسے تھے، اس نے کیا کیا جی اپنے اوپر خود خرچہ کیا. انفقت ہی علی نفسها، اس نے خود کیا اپنے اوپر خرچہ کیا. کیسے خرچہ کیا؟ باقتراض، یا اس نے قرضہ لے لیا تھا، اور بدون، یا بغیر قرضے کے اس کے پاس پیسے تھے یا جاب وہ کرتی تھی، اس نے کیا اپنے اوپر خرچہ کیا. او انفق الغیر علیہ، یا کسی اور نے کیا کیا اس خاتون کے اوپر کیا خرچہ کیا، اس کے والد نے کیا اسے پیسے بھیجے سارے. تبرع من نفسی، اور جو دوسرا غیر تھا اس نے بھی اپنی طرف سے، یعنی تبرع من نفسی ہی اپنی طرف سے کیا تبرع نے یہ کام کیا، یعنی فری میں اور مجانن کیا ہے اس نے یہ کام کیا. ولو انفق الغیر علیہ دینا علی ذمۃ زوجها، اور اگر غیر جو ہے دوسرا جو ہے وہ اس بیوی کے اوپر خرچ کرے، لیکن کیسے خرچ کرے؟ وہ کہے کہ یہ میں تمہاری اوپر خرچ کر رہا ہوں لیکن یہ دینا علی ذمۃ زوجها، یہ تمہارے شوہر جو ہے اس کے ذمہ پہ کیا ہوگا؟ قرضہ ہوگا، یہ تمہارے شوہر کو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ واپس کرنا پڑے گا. مال استئذان فی ذالک، یہ جو ہے نا ذالک والی بات کہ اسے خرچے کو اس کے شوہر کے اوپر قرضہ قرار دینا، اس کے ذمہ پہ قرار دینا،
اس میں اس نے کیا لیا ہو؟ حاکم شرع سے اجازت بھی لی ہو، یعنی باقاعدہ حاکم شرع کی عدالت میں کیس کیا ہو اور حاکم شرع نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ دوسرا بندہ کیا ہے اس کے اوپر خرچہ تمہاری بیوی کا دے گا، لیکن یہ جو خرچہ دے گا یہ تمہارے اوپر کیا ہوگا؟ قرضہ ہوگا، ٹھیک ہے، جب تمہارے لیے آسانی ہوگی تم نے کیا یہ قرضہ کیا اتارنا ہوگا اور اس بندے کو کیا دینا ہوگا؟ پیسہ دینا ہوگا۔ تو یہاں پہ صورتحال یہی ہوا ہے کہ غیر نے اس کے اوپر خرچ کیا قرضے کے طور پہ، قرضہ کس کے ذمہ پہ؟ اس کے شوہر کے ذمہ پہ، اور یہاں پہ جو ہے وہ حاکم شرع سے جو ہے وہ اجازت موجود تھی۔ شوہر تو قرضہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا، اگر شوہر قرضہ لینے کے لیے تیار ہو پھر تو وہ پہلے والا مسئلہ آ جائے گا نا کہ اسے خمس زکوٰۃ سے نہیں ملا تو وہ قرضہ لے کر پورا کر رہے ہیں، پھر تو بات ہی موضوع ہی خارج ہو جائے گا۔ ہمارا موضوع کیا ہے کہ شوہر دے ہی نہیں رہا، دے نہیں رہا کیا مطلب؟ وہ قرضہ بھی نہیں دے رہا، جب وہ قرضہ نہیں دے رہا تو پھر شوہر کے ذمہ پہ قرضہ کیسے آ رہا ہے؟ حاکم شرع یہاں پہ کیا ہے اپنا وہ عدالت کی کیا کارروائی کو استعمال کر رہے ہیں، قضاوت کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اشتغلت لہو ذمۃ الزوج، تو یہاں پہ جو شوہر کا ذمہ ہے وہ مشغول ہو جائے گا، لہو اس غیر کے لیے مشغول ہو جائے گا، بما اسی چیز میں کیا انفاقہ کہ جو وہ کیا کرے گا؟ خرچ کرے گا، یعنی جتنا وہ خرچ کرتا ہے گا وہ کس کے ذمہ پہ پڑتا جائے گا؟ شوہر کے کیا ذمہ پڑتا جائے گا۔ وَلَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا تَبَرُّعًا عَنْ زَوْجِهَا، اور اگر اس کے اوپر کوئی اور بندہ خرچہ کرتا ہے بیوی کے اوپر اور اس کے شوہر کی طرف سے تبرعًا کرتا ہے، فری میں کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ تمہارے شوہر کی طرف سے چلے میں کیا تمہارے خرچے پورے کر رہا ہوں، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ لم تشتغل ذمۃ الزوج لہو ولا للزوجۃ، تو یہاں پہ نہ ہی زوج شوہر کا ذمہ لہو غیر کے لیے مشغول ہوگا اور نہ ہی کیا ہے اس یعنی لم تشتغل ذمۃ الزوج لہو ولا للزوجۃ، دونوں ہے کہ شوہر کا ذمہ اس غیر کے لیے بھی مشغول نہیں ہے اور کس کے لیے مشغول نہیں ہے؟ زوجہ کے لیے بھی کیا مشغول نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ شوہر کو ایسا بندہ مل گیا کہ جو ان زوجہ، تعبیر یہاں پہ کیا ہے؟ ان زوجہ، جو اس کے شوہر کی طرف سے کیا خرچہ دے گا، یعنی ایک بندے نے شادی کی تو اس نے کہا میرے اوپر واجب ہے نا تمہارے خرچے دینا، تو میرے جو خرچے ہیں وہ میرا والد دے رہا ہے، ٹھیک ہے، میری طرف سے میرا والد کیا ہے تمہارے خرچے کیا پورے کرے گا، تو اس صورت میں اب وہ بیوی کے ذمہ پہ کوئی قرضہ وغیرہ باقی نہیں رہے گا، یعنی بیوی جو ہے وہ یہ مطالبہ نہیں کرے گی کہ یہ تو مجھے کس نے دیا ہے؟ تمہارے والد نے دیا ہے، تم نے تو میرا کیا خرچہ اٹھایا ہی نہیں ہے، یہاں پہ ایسا نہیں ہے، تو وہ یہاں پہ شوہر کیا کہے گا کہ یہ جو غیر ہے یہ کون ہے؟ اس نے ان زوجہا، جب اس نے تمہیں خرچہ دیا تو اس نے کیا نیت کی ہے کہ میں اس کے شوہر کی طرف سے دے رہا ہوں، کہ شوہر کی جو واجب ذمہ داری ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، تو چونکہ اس نے یہ نیت کی ہوئی ہے تو لہٰذا تم اب کیا مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر وہ غیر کیا ہے تبرعًا عن زوجہا نہ ہو بلکہ اوپر والی صورتحال ہو، اوپر کیا لکھا تھا؟ انفق الغیر علیہا تبرعًا من نفسہ، ٹھیک ہے، من نفسہ کیا مطلب؟ اپنی طرف سے، ایک بندہ اس نے کہا میں اپنی طرف سے کیا تمہیں خرچہ دیتا ہوں، تمہارے شوہر بدبخت نہیں دیتا میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، تو یہاں پہ اب وہ جو بیوی کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ شوہر کی گردن پہ کیا رہیں گے؟ قرضے کے طور پہ باقی رہیں گے، تو لہٰذا تبرعًا من نفسہ اور تبرعًا عن زوجہا میں کیا ہے یہ فرق کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا۔ تبرعًا عن زوجہا میں کیا کہیں گے کہ لم تشتغل ذمۃ الزوج لہو ولا للزوجۃ، نہ ہی شوہر کی ذمہ داری جو ہے وہ اس بندے کے لیے ہوگی اور نہ ہی کس کے لیے ہوگی؟ بیوی کے لیے ہوگی، دونوں کے لیے کیا اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ شوہر قدرت نہیں رکھتا، 2-3 مہینے نہیں گیا، پھر اس کی مزدوری لگ گئی، چلنے لگ گئی، پھر وہ نفقہ دیتا رہا، اب یہ جو 2-3 مہینے پہلے اس نے نہیں دیا تھا یہ تو اس کی گردن پہ قرض کھڑا ہے، لیکن اس شوہر کا حالات ایسے رہے کہ اس کے حساب پیسے نہیں آئے، اب یہ جو قرض شوہر گردن پر ہے اس کے بارے میں کیا؟ ہاں یہ بیوی طلب کرے گی، اس بیچارے کے پاس آیا کچھ نہیں ہے، عاجز ہو گیا، ہاں جب مرے گا تو میراث میں سے جائے گا، جب وہ عاجز ہے خدا بھی معاف کرتا ہے، یعنی مطالبہ بھی نہیں کر سکتی خاتون جو ہے وہ مطالبہ نہیں کر سکتی، مطالبہ کرنا حرام ہوتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو قرض دار ہوتا ہے جس نے آپ کا قرضہ واپس کرنا ہے اگر وہ مشکل میں ہے تو اس سے مطالبہ کرنا جائز نہیں ہوتا، اسے مہلت دینا کیا واجب ہوتا ہے، لیکن مہلت دینا واجب ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی معاف ہو جاتا ہے، قرضہ معاف نہیں ہوتا، جب وہ مرے گا تو اس کی جو میراث ہے چیزیں ہیں وہ پہلے قرضوں کے طور سے تقسیم ہوگی، معافی اور صورت نہیں ہے، قرضہ پورا معاف نہیں ہوتا، یعنی این آر او کا سسٹم نہیں، آپ یوں کہیں این آر او یہاں پہ نہیں ملتا کہ قرضے اس کے معاف ہو جائیں جس طرح حکومتیں معاف کرتی ہیں، تو این آر او شریعت میں کیا نہیں ہے،
اس کا مال وغیرہ نہیں ہے، پھر بھی اس کی گردن سے باقی رہے گا۔ تو وہ پھر ایسی بیوی رکھی ہوئی اس نے کیوں ہے جو اس کا قرضہ معاف نہیں کرے؟ جان چھوڑا ہے نہیں نا، انسان غریب ہو جاتا ہے، پہلے تو ٹھیک تھا، ہاں تو غریب ہو جاتا ہے، طلاق سے ختم کر، پھر ادھر گناہگار ہوتا ہے، طلاق دیتے ہیں۔ طلاق دینا نہیں کہ بیوی کو فقط وہ نفقے کے لیے لیا ہے کہ میں نے اس کا نفقہ، ہاں تو بیوی نفقہ معاف کرے نا۔ اس سے پتہ ہے کہ 3 مہینے بیوی میرے پاس رہ رہی ہے اور اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ میرا نفقہ معاف کرے۔ جب اس کا نفقہ نہیں دے رہے تو دوسری کہاں سے آئے گا؟ ہاں تو بس ختم کرے پھر، پھر شادی کر لے۔ یہ تو ہم بیٹھے بیٹھے کر دیتے ہیں نا۔ نہیں پھر اس سے بہتر ہے، نہیں آپ خود سوچے نا کہ 3 مہینے کا قرضہ میرے اوپر چڑھا رہے گا، میری کوئی زمین بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں مروں گا مقروض ہو کے مروں گا، ٹھیک ہے، پیچھے وارث وغیرہ بھی نہیں ہے جو میرا ادا کریں، ٹھیک ہے، پھر کیا صورتحال ہوگی؟ تو اس وجہ سے وہ بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ہاں پیچھے اگر وارث وغیرہ ہوں وہ تو اہل بیت الحکم جس طرح دیتے ہیں کہ رسول خدا بھی اب اس دنیا سے گئے تو وہ بھی مقروض تھے، لیکن پیچھے مولا امیر علیہ السلام تو انہوں نے اس کے قرضے اتارے، مولا امیر علیہ السلام جو دنیا سے گئے وہ بھی مقروض تھے، ان کے قرض امام حسن نے اتارے۔ تو اس طرح سے وارث اگر موجود ہوں تو پھر ٹینشن نہیں ہوتی، وہ تو پھر انبیاء کی اور ائمہ اہل بیت السلام کی سیرت ہے۔ غریب کے لیے ہمارے ہیں نہیں، غریب کے اگر پیچھے ہیں، غریب کی اپنی بیوی اس کا ساتھ نہیں دے رہی، باقی کون دے نہیں ہمارے پیسے جمع ہو نہیں رہے، کیا یہ کون زکات والے، یہی تو غریب کے ہیں اور کس کے؟ یہ غریب کے نہیں، یہ غریب کے نہیں، یعنی وہ قرضے کو کس نے ادا کرنا تھا؟ اس کے وارثوں نے۔ ادھر سے معذرت کی تو ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ اگر جس کو پرسنالٹی کے ذریعے، جس کے اوقات کے ذریعے گاڑی چاہیے تو وہ اس خمس و زکات کے پیسے سے لے کر گاڑی لے سکتا ہے۔ ہاں فقیر اگر ہے ہم اس کو ادھر گاڑی لے کے دیتے ہیں، ادھر ایک بیچارے کی بیوی جا رہی ہے، ہم اس کی بیوی کو بچانے کے لیے پیسے نہیں دیتے، دے رہے ہیں نا، ہم دے رہے ہیں، خمس و زکات کے نہیں ہے نا۔ ابھی مسئلہ جو موضوع مسئلہ ہے وہ ہمارا کیا ہے کہ یہ تکتب بھی نہیں کر سکتا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اس کو طلاق نہ دے، اس کو نہیں دیتے تو نہیں دیتے نا، خمس زکات کے پیسے نہیں ہیں نا، اصل ہاں خمس زکات کے پیسے نہیں پڑے ہوئے، بیت المال خالی پڑا ہوا ہے، اصل چیز یہ ہے، بیت المال خالی پڑا ہوا ہے۔ آپ جن کو تیار ہیں تو نہیں کر سکتے۔ نہیں وہ آگا کے اعتراض ٹھیک ہے، یہ ہمارا اصل فرض مسئلہ کیا ہے کہ خمس و زکات سے پیسے بھی نہیں ہے، کوئی اسے قرضہ بھی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، اور وہ خود بھی کیا نہیں کما سکتا، ذریعے نہیں، یہ والا مسئلہ ہے ہمارا، عاجز ہونے کی صورت حال، یا یہ مسئلہ ہے یا دوسرا خود وہ انکار کر چکا ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہی، عاجز اور یہ والا مسئلہ نہیں ہونے کا تو ابھی ذہن بھی نہیں مانتا۔ ہاں یہ آپ کہیں کہ ہاں یہ بعید ہے، آپ کہیں کہ ہاں یہ بعید ہے کہ خمس اور زکات میں کیا اتنا پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، اور آپ کہیں کہ ہر دور میں اتنا پیسہ رہتا ہے، ہاں رہتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ فرضی صورت ہو جائے گی، یہ فرضی صورت ہو جائے گی۔ اور فرض کریں جو فقہا خمس و زکات میں دے رہے ہیں وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ بندہ نمازی ہو، ٹھیک ہے، اور یہ بندہ بے نمازی ہے، پھر نماز وہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا، ٹھیک ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ بندہ مولن بالفطر کیا داڑھی شیو کرتا ہے، پکی داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے، پھر وہ تو ہم کہیں گے خمس و زکات میں سے اس کا نہیں ہے، پھر ایسے بھی ہوتا ہے بعض کا پانی، اور بعض کا کیا خمس و زکات میں سے ہوتا ہے وہ اہم اور مہم کا معاملہ دائر ہو جاتا ہے، ایک طرف دین کی ضرورت ہے، ایک طرف بندے کی ذاتی ضرورت ہے، دین پہ تو پھر قربانی کی دی جاتی ہے مطلب کی، مطلب ساری صورتیں آپ اکٹھی رکھیں گے تو پھر واضح ہوگا۔ جیسے غلام کے احکام نہیں ہے اسلام میں، تو وہ کہتے ہیں اسلام نے غلام بنا لی، یہ بنا وہ ایک مسئلہ پڑھتے ہیں غلام بنا لی، جہاد میں فقط ایک پڑھتے ہیں جہاد کی کافروں کو ماری جاؤ، اس کی ساری شرائط نہیں پڑھتے، کتنی شرائط ہیں اس کی، باقی چیزیں ہیں، کب مارنا ہے کب نہیں مارنا، غلام کے کیا احکام ہیں، اس کے کیا حقوق ہیں، ٹھیک ہے، لونڈی بنانے کے کیا احکام ہیں، کیا حقوق ہیں، کب وہ آزاد ہوتی ہے کب، پورا پیکیج اور سیٹ اپ میں رکھیں گے تو پھر چیز واضح ہوگی۔ فقط وہ جی خواتین کو گھر میں بٹھانا ہے حجاب پہنا کے، بس یہ ایک ہی چیز ہے، باقی شرائط وغیرہ نہیں دیکھی کیا سسٹم ہے کیا نہیں۔ اچھا کہاں پہ پہنچا جی؟ ہاں 432 میں نفقۃ زوجۃ تقبل الاسقاط، تو جو بیوی کا نفقہ ہے یہ اسقاط کو قبول کرتا ہے، بیوی معاف کر دے، معافی کے آپشن موجود ہے، بالنسبت زمان حاضر، زمان حاضر میں بھی آپشن موجود ہے کہ ابھی بیوی معاف کر دے، وقضا بالنسبت الازمنۃ المستقبلہ، ازمنہ مستقبل کی نسبت سے وہ معاف کر سکتی ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 سال تک جو ہے میں تم سے کیا ہے خرچہ نہیں لوں گی، تو بیوی کو تعاون کرنا چاہیے۔ لوگ جو ہے وہ اگلوں کی ایجار معاف کر دیتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، لوجنا پاس جب تک نہیں ہوتے ایجار ہم نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، ہم بیوی جو ہے وہ خرچے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسی بیوی کو بھی نہیں رکھنا چاہیے نا، پھر
ٹھیک ہے. لا يعتبر في استحقاق الزوجة ان نفقد على زوجها فقرها. یہ مسئلہ دیا ہے کہ لا يعتبر فقرها کہ بیوی کا فقیر ہونا معتبر نہیں ہے. کس بات میں کہ فی استحقاق الزوجة ان نفقد على زوجها کہ بیوی مستحق ہے کہ وہ خرچہ لے نفقہ لے کس سے لے على زوجها یعنی اس کی شوہر کے اوپر اس کا خرچہ دینا واجب ہے اور بیوی اس کا حق رکھتی ہے. اس بات میں یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ بیوی کا وہ فقیر ہو وحاجت ہوا اور وہ کیا محتاج بھی اسے ضرورت بھی ہو. بل تستحقها على زوجها بلکہ وہ استحقاق رکھتی ہے حق رکھتی ہے اپنی بیوی کے اوپر خرچے کا. وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً غَيْرَ مُحْتَاجَةٍ اگرچہ وہ کیا وہ امیر ہو اور محتاج بھی نہ ہو پھر بھی کیا اس کا حق ہے کہ وہ شوہر سے کیا مطالبہ کر سکتی ہے. نفقت و نفس مقدمۃ علی نفقت زوجۃ. ہاں یہ وہ وقال والی بات ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اپنے لیے وہ زکوٰۃ خمس نہ لے اور بیوی کے لیے لے. تو اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو نفقہ نفس ہے نا اپنا جو خرچہ ہے وہ مقدم ہوتا ہے بیوی کے خرچے کے اوپر. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ مَالٌ شوہر کے لیے کوئی ایسا مال نہیں ہے کہ یفی بنفقت نفسہ و نفقت زوجتہ کہ وہ کافی ہو جائے دو کاموں کے لیے. ایک بنفقت نفسہ ایک اس کا اپنا خرچہ پورا ہو اور دوسرا کیا ہے وہ نفقت زوجتہ اس کی بیوی کا خرچہ پورا ہو. تو انفق علی نفسہ تو اب یہ کیا کرے گا معاملہ دائر ہو گیا نا دو میں. ٹھیک ہے تو اگر یہ جو ہے وہ عاشق ہوا تو یہ کس پہ خرچ کرے گا عاشق نہیں بلکہ احساس کرنے والا ہوا. ہاں احساس کرنے والا ہوا تو انفق علی زوجتہ ہی کرے گا. لیکن اگر فقی والا ہوا خالص فقی ہوا اخلاق والا نہ ہوا ٹھیک ہے ہاں تو انفق علی نفسہ تو وہ کس کے اوپر خرچ کرے گا اپنے اوپر کیا خرچ کرے گا. یعنی یہ فقہ نے اسے اختیار دیا حق دیا ہے کہ وہ انفق علی نفسہ اپنے اوپر خرچ کرے. فإن زاد شیء اگر کوئی اضافی چیز بچ گئی تو سارا کو لہٰذا وہ کس کے اوپر خرچ کرے گا بیوی کے اوپر کیا خرچ کرے گا. تو یہاں پر تو مطلب اس طرح کا خرچہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شوہر جو ہے وہ روڈ کے اوپر آ جائے تو وہ شہباز شریف والا بیان نہیں ہے کہ اپنے کپڑے بیچ کے کیا خرچے پورے کرنا. اس نے اپنے کپڑے شان جو اس کی حیثیت ہوتے ہیں وہ پورے رکھنے ہیں. اس کے بعد جو بچے گا وہ کس کو دینے ہیں بیوی کو دینے ہیں. تو اس فتویٰ کے تحت تو اس سے مشکل نہیں ہے جو اس کا ہے وہ کام چلتا ہے. نہیں تو بیوی کا بھی واجب نہیں ہے اس کا نہیں دے سکتا. نہیں واجب مقدم اس کا ہے مقدم ہے دوران میں ہے. جب یہ خود فقیر ہے بیوی کہاں سے دے تو خود اپنا مقدم کر لے گا بیوی کا کیا قرضہ مانگنا پڑے گا. بس یہ تو ٹھیک باتیں نہ بچا تو پھر قرضہ لینا پڑے گا. معاف تو نہیں ہے نا معاف نہیں ہے. یہاں پہ شریعت نے کہا کہ آپ کے اوپر یہ چیز واجب نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے وہ آپ دے دو. نہیں جو آپ کا اپنا حصہ ہے وہ اپنے اوپر خرچ کرو. لیکن آگے کیا ہوگا کہ پھر بیوی کیا کرنا پڑے گا. ہاں جاؤ کماؤ کما نہیں سکتے تو پھر کیا ہے فقیر ہو گیا. اچھا بیوی کو پھر لے لو زکوٰۃ ہم سے نہیں ملا تو پھر قرضے مانگو. قرضے بھی نہیں مانگ سکتے تو بیوی کو کہا کہ جاؤ حاکم شریف کے پاس ٹھیک ہے ادھر سے چلاؤ. یہ نظام چلے گا. یہ جو آپشن دیا شریعت نے یہ وہی والا آپشن ہے کہ جو قرآن مجید نے انسان کو دیا ہے کہ ہم نے انسان کو اختیار دیا یا نیک کام کرے یا برے کام کرے. تو آگے گا اچھا تو وہ اختیار دے دیا اب میں برے کام کرنے لگا ٹھیک ہے پھر آ جاؤ جہنم تیار ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے یہ وہ والا اختیار ہے. ٹھیک ہے اس میں خوش ہونے والی بات نہیں ہے. المقصود و بنفقت نفس وہ جو اپنا خرچہ ہے کہ جو مقدم ہوتا ہے جی بیوی کے اوپر المقدمۃ علی نفقت زوجۃ اس سے کیا مقصود ہے اس کا مقصد کیا ہے مقدار قوت یومی و لیلتی دن اور رات 24 گھنٹے کا آگے جی دن اور رات میں جو قوت ہے قوت کیا ہے خوراک جو کھائی پی جاتی ہے کھانے پینے کی جو خوراک ہے دن اور رات کی وہ اس میں شامل ہے. وہ کسوت ہی اور اس کے کپڑے ہیں فراشی اس کا اپنا بستر ہے غطا اس کی اپنی چادر ہے لپیٹنے والی وغیرہ ذالک کے. اس کے علاوہ وہ چیزیں کہ مما یحتاج الیہ فی معیشتہ کہ جسے اس کی ضرورت پڑتی ہے اپنی زندگی گزارنے میں بحسب حالی وشانی اور وہ کس کے اعتبار سے ہو اس کی شان اور حیثیت کے اعتبار سے ہو. یعنی اس کی شان اور حیثیت دو جوڑے رکھنے والی ہے. ایک موبائل کے عام طرح رکھنے والی اس کی حیثیت ہے تو اب اس موبائل کو بیچنا اپنے بستر کو بیچنا کپڑوں کو بیچنا یہ چیز کیا ہے واجب اس کے اوپر نہیں ہے. واجب کیا ہے قرضہ لینا وہ واجب ہے. یہ والا آپشن کیا واجب نہیں ہے. اذا اختلف الزوجان فی الانفاق وعدم اب یہاں تک گفتگو مکمل ہوئی تو اب وہ اختلافی کیا صورتیں بیان کر رہے ہیں جو ہر باب کے آخر میں ہوتی ہیں اور یہ کیس کس کے حق مشار کا کیس ہے لیکن یہ معلومات کے لیے کیا یہاں پہ سیکھانے لکھتے ہیں. میاں بیوی کا اختلاف ہو گیا کس میں انفاق اور عدم انفاق میں. ٹھیک ہے ماں اتفاق میں دونوں کے اتفاق ہے کہ لا استحقاق نفقت
کہ بیوی جو نفقہ کی مستحق ہے یعنی ناشدہ نہیں ہے، اس کی اطاعت کے اوپر باقی ہے۔ اختلاف کس میں ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ مجھے خرچہ نہیں ملا، لہذا جو ہے وہ سال کا میرا یہ خرچہ بنتا ہے تو شوہر دے، اور شوہر کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو خرچہ دیتا رہوں۔ اب یہاں پہ کس کی بات کیا سنی جائے گی؟ فالقول قول الزوجۃ، بیوی پہلے نمبر پہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ قول کس کا ہوگا؟ بیوی کا قول ہوگا، لیکن مع یمینھا، وہ کیا قسم کھائے گی، ویسے نہیں سنا جائے گا، قسم بھی کھائے حلف بھی کھائے۔ یہ کب ہے؟ اذا لم تکن للزوج بینۃ، اگر شوہر کے لیے کیا گواہ نہ ہوئے، اور شوہر ظاہری بات ہے گواہ بنا کے تھوڑی خرچ کرتا ہے، وہ تو چھپا کے لاتا ہے، گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا، اس کے کمرے میں کیا چیزیں پہنچا دیتے ہیں، ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا، گواہوں کو پتہ نہیں، وہ آگے بیان کریں گے کہ ظاہر کے مطابق کس کا قول جا رہا ہے، جس کا قول ظاہر کے مطابق جا رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ منکر بنے گا، اس کے ذمہ پہ کیا گواہ نہیں ہوں گے، جس کا ظاہر سے ہٹ کے ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے ذمہ پہ ہوں گے۔ تو یہاں پہ جو بیوی کا قول ہے، یہاں پہ ابھی جو بیان کیا کہ بیوی کا قول ہے کہ اس کو نفقہ نہیں ملا، یہ تب ہے کہ جب بیوی کا یہ قول ظاہری صورتحال کے مطابق ہو، لیکن انسان کے بھی سارے اکٹھے گھر میں رہ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کپڑے بھی پہن رہی ہے، تو اس کی بات کرنا ظاہر کے خلاف ہے، پھر بیوی کا قول مقدم نہیں ہوگا، پھر شوہر کا قول کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا۔ تو یہ بعد میں کیا بیان کریں گے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ کہ اذا کانت الزوجۃ حاملا ووضعت، خاتون کیا تھی؟ حاملہ تھی اور واضح حمل ہو گیا، تو عدت میں یہ بحث ہے کہ اگر خاتون حاملہ ہے اسے طلاق دی جائے، حاملہ خاتون کو طلاق ہو سکتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ فرق کس میں آئے گا کہ حاملہ کی طلاق کی عدت کب ختم ہوتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بچہ پیدا ہوگا یا 6 ہوگا جو بھی ہے، عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اب خاتون بیوی حاملہ تھی اور واضح حمل ہو گیا، وقت طلقت رجعیاً، اور اسے طلاق رجعی بھی دی گئی تھی، ٹھیک ہے جی، طلاق کا رجعی دی گئی، تو مطلب کیا؟ مطلب کہ جب واضح حمل ہوا تو طلاق ختم، طلاق کی عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ جب طلاق کی رجعی کی عدت ختم تو رجوع کا آپشن بھی ختم، وہ بیوی کیا ہو جائے گی؟ جدا ہو جائے گی۔ رجوع کا آپشن کب رہتا ہے؟ جب عدت کیا رہتی ہے، یعنی جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا رجوع کا آپشن کیا اس کے پاس رہتا ہے۔ فدعت الزوجہ، تو اب بیوی نے یہ دعویٰ کیا کہ ان طلاق کان بعد الوضع، کہ طلاق مجھے کب ملی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو گیا تھا، اس کے بعد مجھے طلاق دی گئی ہے۔ کیوں؟ فتستحق علی نفقہ، تاکہ وہ کہے کہ اس سے پہلے جب میں حاملہ تھی تو میرے طارق طرح نفقہ تھا، وہ مجھے کیا نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ فتستحق علی نفقہ، تاکہ وہ مستحق کو کس کے اوپر؟ شوہر کے اوپر نفقہ کی۔ ہاں، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ طلاق رجعی سے کم ملی ہے؟ واضح حمل کے بعد۔ جب واضح حمل کے بعد سے طلاق رجعی ملی ہے تو طلاق رجعی میں کیا ہوتا ہے؟ نفقہ واجب ہوتا ہے، ہاں، عدت میں، ٹھیک ہے۔ طلاق رجعی کی عدت میں کیا ہے؟ یہ مستحق ہے کس کی؟ نفقہ کی۔ یعنی اگر یہ کہے کہ مجھے طلاق ملی تھی جب میں حاملہ تھی تو اب یہ نفقہ کی مستحق نہیں ہے ابھی، کیونکہ ابھی تو واضح حمل ہو چکا۔ لیکن یہ کیا کہہ رہے کہ نہیں، مجھے طلاق ہی کب ملی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو گیا تھا، اس کے بعد مجھے طلاق ملی ہے۔ جب اس کے بعد طلاق ملی ہے تو ابھی تو عدت جاری ہے، 3 مہینے 4 مہینے تک تو عدت چلنی ہے، لہٰذا وہ کہتی ہے ابھی میں کیا طلاق کی کیا نام ہے، میں نفقہ کی کیا ہوں؟ مستحق ہوں، کیونکہ میں عدت رجعی گزار رہی ہوں، تو عدت رجعی میں کیا ہوتا ہے؟ نفقہ دینا واجب ہوتا ہے۔ وضع الزوج، ادھر سے شوہر کہتا ہے کہ نہیں جی میرا اس کی نفقہ دینا ضروری نہیں ہے ابھی، میں ایسے کچھ بھی نہیں کروں۔ کیوں؟ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہ کان قبل الوضع، کہ یہ جو طلاق اس سے میں نے دی تھی یہ کب تھی؟ واضح حمل سے پہلے تھی۔ وقد انقضت عدت، تو جیسے اس کے واضح حمل ہوا تو اس کی عدت کیا ختم ہو چکی، جب عدت ختم ہو چکی تو اب خرچہ کس چیز کا؟ فلا نفقہ لہا، پس اس کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کس میں ہے کہ طلاق بعد میں ہوئی یا طلاق پہلے ہوئے، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ نفقہ کی وجہ بن رہی ہے۔ فالقول قول الزوجۃ مع یمینھا، تو یہاں پر بھی بیوی کا قول مقدم ہوگا اگر وہ قسم کھاتی ہے۔ فإن حلفت، اگر انہیں حلف اٹھا لیا تو استحقت نفقہ، تو نفقہ کیا ہے؟ اس کے اوپر مستحق ہو جائے گی۔ اچھا، اب جب نفقہ کی مستحق ہو جائے گی تو اب شوہر کیا کہتے ہیں؟ اچھا تو پھر طلاق رجعی یعنی باقی ہے، یعنی عدت ابھی باقی ہے، میں کیا رجوع کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلے کہہ رہا تھا کہ طلاق ختم ہوگی عدت، جب عدت ختم ہوگی تو رجوع کا آپشن بھی ختم ہو گیا، اور وہ کہتا ہے اچھا تم نفقہ لے لیو، اب میں کیا رجوع کرتا ہوں، کہتا نہیں رجوع نہیں کر سکتے، اپنی بات جو تم نے کہی ہے تمہاری وہی بات یہاں پہ چلے گی، ٹھیک ہے۔ ولیکن الزوج یلزم، لیکن یہاں پہ شوہر کو جو ہے وہ الزام کیا جائے گا، مجبور کیا جائے گا باعترافی، اس کے اعتراف کے سبب سے، جو اس نے اعتراف کیا ہے کہ طلاق کی عدت ختم ہو چکی ہے، اس کے اوپر اسے کیا ہے؟ مجبور کر دیا جائے گا۔ فلا یجوز له الرجوع الیہا، پس اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اس بیوی کی طرف کیا کرے؟ وہ رجوع کر لے، رجوع کا آپشن یہاں پہ ختم۔
اذا اختلف فی الاعسار والیسار، دونوں کا اختلاف ہو گیا اعسار اور یسار میں. اعسار یعنی تنگ دست اور یسار کیا ہے آسان. فدع الزوج والیسار، شوہر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جی اعسار، میں میرے حالت کیا ہے تنگ دست ہو گئی ہوں. اور وَأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِنْفَاقِ، وہ کیا تفصیلیت بھی لگا دی کہ وہ نفقہ کی کیا انفاق کی قدرت نہیں رکھتا. اور بیوی کہتے ہیں کہ نہیں جی یسار ہو، یہ جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، پیسہ اس کے پاس کیا ہے موجود ہے. تو کان قول الزوج، تو یہاں پہ اب تنخواہ کیونکہ کھل رہی ہے ساری کی ساری، یہاں پہ قول کس کا ہوگا؟ قول الزوج. یہاں پہ شوہر کے کیا قول کو مقدم کیا جائے گا مع یمین ہی، جبکہ وہ کیا کہے گا؟ قسم کہے گا. شوہر سے پوچھا جائے گا پیسہ ہے یا پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نام اذا کان زوج موسرا، لیکن اگر شوہر کیا ہو اس کا موسر ہو، امیر ہو، یعنی آسانی میں ہو. ودع، اور اس نے دعویٰ یہ کیا کہ طلب اموالی، کہ میرے پاس پیسے تھے لیکن وہ سارے کیا طلب ہو گئے، نقصان ہو گیا. وَأَنَّهُ صَارَ مُعْسِرًا، اور اب وہ کیا ہو گیا؟ غریب ہو گیا ہے. فَأَنْكَرَتْهُ الزَّوْجَةُ، تو اب زوجہ یہاں پہ اس کا انکار کرتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، تم صحیح جو ہے وہ امیر چل رہے تھے. تو کان القول قولها، تو یہاں پہ بیوی کا قول کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا مع یمینہ، جب وہ کیا کہے گی؟ قسم کہے گی. یعنی یہ ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر کے مطابق ہے جس کا قول وہی کیا ہو رہا ہے؟ مقدم ہو رہا ہے. ابھی وہ بیان کر رہے ہیں کہ تقدیم قول الزوج او الزوجۃ مع الیمین فی الموارد المتقدمہ، کہ یہ جو ہم نے بتایا کہ شوہر کا قول مقدم کریں گے یا بیوی کا قول مقدم کریں گے قسم کے ساتھ، فی الموارد المتقدمہ، گزشتہ موارد میں. انما، یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ انما هو فیما اذا لم یکن قوله مخالفا للظاہر، یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب شوہر کا قول ظاہر کے خلاف نہ ہو. والا، وگرنہ کیا ہے؟ قدم قول خصمی بیمینہ، تو یہ جو جس کا قول اگر ظاہر کے خلاف ہوگا تو اس کا جو خصم ہے، اس کا جو مد مقابل ہے، پھر اس کا قول کیا ہو جائے گا؟ ظاہر کے مطابق ہو جائے گا. تو لہذا جس کا قول ظاہر کے مخالف ہوگا تو قدم قول خصم ہی، تو خصمی کی مقدار آئے گی یعنی مخالف للظاہر، یعنی جس کا قول مخالف لظاہر ہے اس کا جو خصم کا قول ہے، مقابل کا قول ہے، وہ مقدم ہوگا بیمینہ ہی، قسم کے ساتھ. اذا لم یکن کذالک، کہ جب وہ کیا ہو جو مد مقابل کا قول ہے وہ کیا ہو؟ لم یکن کذالک، وہ مخالف ظاہر نہ ہو. ٹھیک ہے، لم یکن کذالک مخالف ظاہر نہ ہو، کیا مطلب؟ یعنی مطابق ظاہر ہو. اور پھر موارد المسئلہ 436، یہ جو 436 میں ہم نے مسئلہ کیا بیان کیا تھا، آپ اس کے اوپر کیا تطبیق کر رہے ہیں کہ وہاں اختلاف ہوا کہ بھئی شوہر نے خرچہ دیا یا شوہر نے خرچہ نہیں دیا. وہاں پہ ہم نے کیا کہا جی بیوی کے قول کو مقدم کریں کہ شوہر نے کیا خرچہ نہیں دیا. یہاں پہ صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ یہ کچھ معاشروں میں ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیسے؟ کہ اذا کانت الزوجۃ تعیش فی بیت الزوج، کہ صورت حال کیا ہے کہ بیوی رہ رہی تھی کس کے گھر میں؟ شوہر کے گھر میں. وداخلۃ فی عیالی، اور جو شوہر کے جتنا خاندان تھا اسی کے عیال میں، جوائنٹ فیملی میں کیا داخل تھی. وہ ينفق علیہم بنفسہ، اور وہ کیا ہے سارے عیال کے اوپر کیا ہے خود کیا خرچہ کر رہا تھا. او بتوسط وکیل ہی عند غیابی، یا جب وہ شوہر نہیں ہوتا تھا شہر میں تو اس کے جو پیچھے کوئی وکیل ہے، کسی بندے کی ذمہ داری ہوتی تھی، وہ ان کے اوپر کیا خرچہ کرتا تھا. تو اکٹھی رہ رہی ہے، سب کو خرچہ مل رہا ہے. اور ثم ادعت انہا، پھر اس خاتون نے یہ دعویٰ کر دیا کہ انہا لم تکن تتسلم منہ نفقتها خلال تلک المدت، کہ خاتون نے جو ہے وہ حاصل ہی نہیں کیا، لم تتسلم یعنی لم تکن تتسلم، اس نے حاصل ہی نہیں کیا منہ شوہر سے اپنے نفقے کو حاصل ہی نہیں کیا خلال تلک المدت، اس مدت کے دوران. مع ظہور الحال، جبکہ ظاہری صورت حال کیا ہے کہ فی عدم استثنائها عنہم، کہ اس خاتون کو استثناء نہیں دیا جائے گا عنہم، اس کے دیگر خاندان والوں سے. جب سب کو جو ہے وہ کھانا مل رہا ہے تو اس کو کیوں جو ہے وہ الگ کر دیں گے؟ کوئی ایسی کوئی صورتحال نہیں بن رہی. ٹھیک ہے، ظاہری صورتحال کیا ہے؟ عدم استثناء کے اوپر ہے. تو لم یقبل قولها، تو یہاں پہ بیوی کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا مگر کیسے؟ الا بالبینہ، کیونکہ یہ مدعیہ بن جائے گی، خلاف ظاہر جب چلی گئی تو مدعیہ بن جائے گی، تو اس کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ بینہ، گواہ لے کر ہے. فإن لم تكن لها بینۃ، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو کان القول قول زوجها بیمینہ، تو یہاں پہ پھر کس کا قول مقدم کریں گے؟ اس کے شوہر کا قول مقدم ہوگا بیمینہ، جب شوہر کیا ہے قسم کھائے گا. تو یہ کلی قاعدہ رہے گا صحیح ثانی کا کہ ان کے مطابق مدعی وہ ہوتا ہے جو ظاہر کے خلاف ہو، جس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ گواہ لے کر آنا ہوتی ہے. اور منکر کون ہوتا ہے؟ کہ جو ظاہر کے مطابق ہو، کہ جس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ فقط قسم کھانا ہوتی ہے، اگر اگلا کیا گواہ نہ لے کر آ سکے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.